کر کے لڑتی ہوں اور 10 سال پارلیمنٹ میں رہ کے بھی آئی ہوں اور الیکشن ہارے بھی ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں، وہ بجائے اس کے کہ کنیزوں کا کردار ادا کریں، وہ لیڈر بنے۔ وہ اس وقت گیدڑ بن کے ان کی گیدڑ بھبکیوں کے پیچھے چھپ رہی ہیں، تو ہمیں ان کو بااختیار کرنا ہے۔ اور ہماری جنگ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے کسی فرد سے نہیں ہے، ہماری نظام کے ساتھ لڑائی ہے، اور اس نظام کے جو مفاد پرست مختلف جماعتوں کے اندر بیٹھے وہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے نظام کو بھی بدلنا ہے، تو ان لیڈرز کے ذہنوں کو بھی بدلنا ہے جنہوں نے خواتین کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو ہر جماعت کے اندر یکساں حقوق ملیں، اور ان کا جو کوٹا ہے وہ ریزرو سیٹوں تک محدود نہ رہے، ان کی آراء کو، ان کی ریکمنڈیشنز کو، ان کی پرپوزلز کو، ان کی تمام تر جو اپنی جماعتوں کے اندر آواز ہے اس کو طاقت ملے، اور اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو مرکزی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی خواتین پر تنقید ہوتی رہی۔ وہ خاتون کی حق حکمرانی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتی، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کا ماضی میں بہت سے اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح صورتحال کے اندر کیسے پاسبل ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر سے نکلے اور پہلے تو وہ سٹرگل کرے، پولیٹیکل ورکر کی خدمات سر انجام دے، اور پھر وہ لیڈر تک کیسے پہنچ سکتی ہے، جب آپ کا جو مذہبی حلقے ہیں جو کہ بہت اہم حصہ ہے ہمارا بینگ مسلم، ہمارے بہت ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کے قائد ان کی جو باتیں ہیں فرمودات ہیں ان کو مانا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کیا نظر ثانی کریں؟ دیکھیں، جو گڑھی خدا بخش میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے جو ٹکریں ماری ہیں جا کے، اس سے جو پی ایم ایل این کا جو نظریاتی ورکر تھا اس کے تو سینے جو ہے وہ چھلنی کر دی ہیں اس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کو غدار کہنے والے اور بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہنے والی جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے، وہ گڑھی خدا بخش میں اقتدار کے لیے ایڑیاں رگڑتے مریم نواز کو دیکھ کے منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا مولانا صاحب کا، تو مولانا صاحب نے 2 بچے جو بغل میں لیے ہیں، اور ان 9 مولود جو سیاست کے اندر گڈی گڈا مولانا صاحب جن سے کھیل رہے ہیں، انہوں نے ویسے ہی جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو جو دوگلا پن اور منافقانہ سوچ مولانا صاحب کی رہی، وہ آپ نے خود اس کی کلائی کھول دی ہے کہ جب انہیں مفاد عزیز ہوتا ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، تو مریم نواز کے پیچھے یا بے نظیر بھٹو شہید کے پیچھے کھڑا ہونا وہ اعزاز سمجھتے ہیں، اور جب ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ اسلام کے نام پہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے خواتین کو سیاسی رول دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو زرداری صاحب نے تقریر کی، اور ان کی تقریر سے پہلے جو شیر کے شکاری کے نغمے گائے گئے، وہ زرداری صاحب کی تقریر کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ دوسری جماعتیں خصوصاً پی ایم ایل این اور مولانا صاحب نہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں۔ تو زرداری نے اپنی تقریر میں پی ڈی ایم کا نظریہ جو تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو مولانا
مریم، بلاول اور مولانا کی اپنی جماعت کے اندر جو اس وقت تتر بتر ہوتا مولانا شرانی اور حافظ حسین احمد کا مولانا کو لتاڑنے کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ یہ جاری رہا تو یہ 11 جماعتوں کا جو ٹولہ اور پی ڈی ایم، یہ خود ان کا بیانیہ 9-2-11 ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جی اس پہ شاباش بھی ملتی ہے آپ کو عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں، جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں نا، انہیں کسی جگہ سے کوئی ڈکٹیشن یا ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو عوام کی جدوجہد سے اٹھ کے آشفا الیکشن لڑتی ہیں، مجھے پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ 5 سال آپ اپنے ان ورکرز کو خوش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور 5 سال بعد ایک ووٹ کی پرچی اس نے آپ کو دینی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو وہ پرچی دے یا نہ دے۔ تو ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی ہر طرح کی ناراضگیوں کو مول لے کے مناتے، وہ 5 سال جو گزر جاتے ہیں تو وہ الہام جو ہوتے ہیں وہ روز جو ہے وہ رات سے لے کے صبح تک اور پھر اگلی صبح تک وہ عوام کے منہ سے جو چیز نکل کے ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے وہی ہماری زبان پہ آتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو شاباش کا مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ٹی وی کی اسکرینیں ان کے الفاظ کو چلا چکی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان کی کہ وہ خواتین کے حوالے سے ہماری جو جدوجہد ہے اس کو ہمیشہ پذیرائی بھی دیتے ہیں اور سیاسی ورکر ہوتے ہوئے ان کی آراء کا احترام بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے معاشرے کے اندر آپ نے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کو ڈیورس ہو چکی ہے اور اپنے حقوق اور رائٹس کے لیے فیملی کورٹ اور دربدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس چیز کے لیے ان کو قانون سازی عمل میں لا رہے ہیں، اور جبکہ ان کو اپنے جو جہیز میں دیا ہوا سامان ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم آپ کا سوال ہے، اور یہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اور ایک عوامی ورکر ہوتے ہوئے آئے دن حلقوں کے اندر ہمیں دونوں بہنوں کو یہ شکایات اور انبار ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ہماری وہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ مرد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی وہ بیٹیاں جو ہیں عدالتوں کے باہر اپنے انصاف کے لیے دھکے کھاتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کو عدالتی نظام کے اندر، جو ہمارے فیملی کورٹس کے اندر اس وقت گیپس ہیں، ہمیں منسٹر لا کے ساتھ مل کے سب سے پہلے عدالتوں کے اندر ان خواتین کے لیے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فیملی کورٹس کے اندر بھی اور باہر بھی جو ہمارے وہ میل ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کو زیادہ طاقت سے پہنچاتے ہیں، لیکن جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کے پاس مہنگے وکیل کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے فری لیگل ایڈ کا جو حکومت پنجاب کا انیشیٹو ہے کہ ایسی خواتین کو جو عدالت کے دروازے کھٹکائیں ان کو ہم فری لیگل ایڈ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سہولتیں عدالت کے باہر بیٹھنے سے لے کے وہاں عدالت تک پہنچنے کا جو عمل ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ اور آج چونکہ میں آپ کے توسط سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک اپلیکیشن چلی، اور مجھے شکر ہے پروردگار کا کہ وہ حقائق جو مسخ ہوئے تھے
اس میں بھی ہم نے عدالت عالیہ کو مطمئن کیا۔ اب آج کوئی تاریخ تھی جس میں میرے حوالے سے کوئی اپلیکیشن دی گئی تھی کہ میں نے کوئی عدالت عالیہ کے حوالے سے نازیبا کلمات کہے ہیں یا کہیں پہ عدالتی امور میں کوئی بات کی ہے، تو میں 20 سال کا جو میرا سیاسی سفر ہے اس کے اندر صرف اور صرف رول آف لا کی جدوجہد ہے، میرٹ کی حکمرانی، پبلک ریلیف اور اس ملک کے اندر انصاف کی بالادستی کو یقینی بنانا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں عدالت عالیہ کے کسی فیصلے یا معزز جج صاحبان کے کسی عمل کے حوالے سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ ایسے الفاظ کہوں جس سے عدالت کی توہین ہو۔ اس عمر میں میرے ساتھ جوڑا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ حقائق کے برعکس ہے۔ جج صاحبان جو ہیں وہ قانون کے محافظ ہیں اور اس آئین اور قانون کے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس ملک کے اندر عوام کے ریلیف اور آئین کی حکمرانی اور قانون کی عملداری کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں ان کے ریاست کے اندر جو ایک اہم ستون اور ایک عدلیہ کے معزز جج صاحبان کی شکل میں عوام کے مسیحا کے طور پہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی لاسٹ بیٹے آپ کی اعلامی صلاحیت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ حکومت مارچ کا مہینہ گزار لے گی؟ دیکھیں، مارچ جو ہے وہ خوشبوؤں کا مہینہ ہوتا ہے، رنگوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہر طرف جو ہے بہار کا مہینہ تر و تازگی بکھیرتا ہے، تو یہ بدبودار بیانیے جو ہیں اس خوشبوؤں کے جو موسم میں یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اور عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو عوام دوست پالیسیز اور انیشیٹوز ہیں ان کی خوشبو سے پنجاب معطر ہوگا۔ وفاق کے اندر وہ عوامی ریلیف کے منصوبے تر و تازگی بکھیریں گے تو پی ڈی ایم کا بدبودار بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک عورت ہونے کے ناطے بہت اچھا جو ہے اپوزیشن کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ میرے ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے حکومتی ترجمانوں کو جو ہے وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک دم سامنے آ جاتے ہیں، کیا کہیں گی سوال ہے؟ دیکھیے، مریم نواز کے ٹویٹ پہ نہیں، مریم نواز کے اس زہر آلود بیانیے پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب وہ اداروں کو متنازع بناتی ہیں، جب وہ افواج پاکستان کے حوالے سے نازیبا کلمات کہتی ہیں، جب وہ جمہوریت پہ خودکش حملے کرتی ہیں، جب وہ پاکستان کے جمہوری نظام پہ عدم اعتماد کرتی ہیں، اور جب وہ اقتدار کے درد میں مبتلا ہو کے عوام کے درد کو اپنی ذات کا درد جو ہے بنا کے صرف اور صرف عمران خان کے بغض اناد میں ایسے نازیبا کلمات کہتی ہیں کہ جس کی وضاحت کے لیے ہمیں سامنے آنا پڑتا ہے، ورنہ نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ آج تک پارلیمنٹ کی سیڑھیوں تک رسائی ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور استعفے لے کے وہ جیب میں پھر رہی ہیں۔ وہ استعفیٰ جو نہ مولانا صاحب کے پاس ہے اور نہ مریم کے پاس ہے، اور دونوں جو ہے استعفوں کی دھمکیاں لگاتے ہیں جو ممبر پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، اور اسپیکر اکھیاں وڈیک دیاں دل واجہ ماردہ وہ وہاں بیٹھ کے آوازیں لگا رہے ہیں کہ استعفے لائیں، تو یہ چھپتے پھر رہے ہیں۔
اور جو غلطی سے 2 استعفے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، ان کے صفوں میں اس وقت اضطراب اور اس وقت ایسے انتشار پھیل گیا ہے کہ یہ کیسے پہنچ گئے. بھئی آپ کہہ رہے ہیں دینے ہیں، استعفے دینے ہیں، تو استعفے دینا، اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اور نہ آپ میں جرأت ہے اور نہ آپ میں ہمت ہے. یہ صرف گیدڑ ببکیاں ہیں، اور ان کا گیدڑ ببکیوں کا علاج جو ہے وہ وزیر اعظم کی پرفارمنس میں ہے، اور وہ آپ کو روز کوئی نہ کوئی دوائی پلاتے ہیں تاکہ آپ کے مرض کو فاقہ اور آرام آئے. بہت میڈم شکریہ. ایک سوال ادھر سے. میڈم آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ مارچ جو ہے پی ڈی ایم بدبو پھیلا رہی ہے، یہ خوشگوار مہینہ ہے، ان کا شرازہ بگڑ جائے گا. کچھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی ڈیڈ لائن آپ کی حکومت دے گی کہ مہنگائی اس ماہ تک کم ہونا شروع ہو جائے گی، یا صرف اپوزیشن کوئی کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے پوری مشینری ریاستی ادارے اور جو آپ کے مشیر وزیر ہیں سارے لگے ہوئے ہیں، عوام کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے رنگ اور یہ ساری بہاریں عوام کی وجہ سے ہیں. عوام نہ ہو تو نہ کسی کے پاس اقتدار ہو اور نہ کوئی اپوزیشن کے سنگھاسن پہ بیٹھ کے اس طرح سے جھولے جھول رہا ہو. یہ سارے رنگ جو سیاست کے ہیں اس کا حقیقی حسن عوام کی وجہ سے ہے، اور عوام سے کیسے آپ لا تعلق رہ سکتے ہیں. موجودہ حکومت کی ہر پالیسی کا محور اور مرکز عوام ہے، اور عوام کے لیے ہی تو یہ جدوجہد ہے عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی. ورنہ یہ جو خدمت کا سفر ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا جو یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اس کو آپ ناکام بنانا عوام کے مفاد میں ہے. حکومت اپنے کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز کے تحت اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن جب افراتفری ہوتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ جو انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے، جو انٹرنیشنلی آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہوتا ہے، جو آپ کے بیرونی ممالک میں بیٹھے آپ کے دوست پاکستان کو معاشی محاذ پہ طاقتور بنانے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے بین آؤ بکا رولا رپا ان کے قدم ٹھہر جاتے ہیں، اور اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں حکومت کو نہیں، عوام کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی پی ڈی ایم کی منجی ٹھوکنی ہماری مجبوری بن جاتی ہے. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا، آپ پی ڈی ایم کی منجی ٹھوکیں یا اپوزیشن کو الٹا لٹکائیں جیلوں کے اندر، لیکن یہ بات آپ مانیں گی کہ آپ کی 2.5 سالہ حکومت میں انڈے 300 روپے کلو تک چلے گئے، خالص دودھ ملتا نہیں، صاف پانی ملتا نہیں، کسی قسم کی روٹی بے روزگاری آپ ختم نہیں کر سکے، سرکاری گھر بنا کر دینے کی جو پالیسی تھی وہ آپ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور آپ کی ٹیم 2.5 سالوں میں نالائکی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈے کلون میں نہیں بکتے، وہ درجنوں میں بکتے ہیں. تو ہمیں درجنوں میں جو انڈے بکتے ہیں ان کی فکر ہے. کلو مجھے نہیں پتہ کہاں بکتے ہیں. ہو سکتا ہے لاہور کی کسی گلی میں امین حفیظ فرام جیو لاہور، وہاں کسی گلی میں کوئی انڈا جو ہے وہ کلو میں بکتا ہو تو اس کو میں چیک کر لیتی ہوں. دوسری بات جو ہے وہ 300 روپے درجن اگر انڈا اچھا اس میں وہ زبان سلپ ہوگی. 300 روپے انڈا ملنا، گندا دودھ ملنا، گندا پانی ملنا، یہ سارے چیلنجز مولانا کا قصور ہے یا مریم کا؟ دیکھیے یہ ماشاءاللہ خاندان جو ضلع سبحانی ہے ان کا 35 سال کا جو اقتدار کا روٹیشنل پالیسی جو کرپشن کی تھی اس کے ساتھ جڑا یہ جو سفر تھا، وہ روٹیشن پالیسی کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا
ہوا تو آج آپ کو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں 5 سال پورے کر لینے دیں, پھر ہم سے پوچھیے گا کہ ہم نے آپ کو اس گند سے, اس مشکل سے, اس عذاب سے نکالنے کے لیے جو ترجیحات طے کی ہیں ان پہ اس کے مثبت اثرات کیا ہیں. آج بھی اگر آپ اس حکومت کو یہ کریڈٹ دینے سے لیت و لال سے کام لیتے ہیں کہ ہم نے مافیاز کو للکارا, ان مافیاز کو, ذخیرہ اندوزوں کو, منافع خوروں کو زمین بوس کیا, اور ہم نے یہاں جو خاندانی نیٹ ورک اور گٹھ جوڑ تھا وہ زمینوں پہ قبضوں سے لے کے اداروں کو یرغمال بنانے تک کا تھا. ہم نے ان تمام کا عوام کی طاقت سے خاتمہ کیا اور ان پہ سرخ لکیریں ماری. تو جن کو ہم نے سرخ لکیریں مار کے اس نظام کے ناسور سمجھ کے فارغ کیا, ان کی جڑوں کو ختم کرتے کچھ وقت لگے گا. 35-40 سال کا گند جو ہے وہ 2-2.5 سال کی حکومت اس طرح سے صاف نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. کہ ہم 90 دن میں یہ کر دیں گے اور 126 دنوں میں جتنے جو کہا تھا یہ کر دیں گے وہ بھی کیا, اور جو کرنے والا وہ بھی کریں گے, آپ فکر نہ کریں. بہت شکریہ. معاون خصوصی اطلاع پنجاب فردوسہ شکوان پریس کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ مارچ خوشبو اور رنگوں کا مہینہ ہوتا ہے اور بدبودار بیانیے خوشبوؤں کے موسم میں اپنی موت آپ مر جائیں گے.